أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ الزمر. یہاں پر آپ نے ایک اسپیشل بات یاد رکھنی ہے جی. خلاصۃ السور کے لحاظ سے، دورہ خلاصۃ القرآن کے لحاظ سے اگر ضبط ہو جائے نا جی دورہ خلاصۃ القرآن، پھر دورہ تفسیر القرآن میں چلنا بڑا آسان ہو جائے گا. یہاں پر ایک مشکل ہے جس کو ہم نے عبور کرنا ہے جی انشاءاللہ، کہ سورہ سبا سے مضمون حاکمیت فی الآخرہ کا چلا. آپ کو یہ تو پتہ ہے نا، آخری حصہ قرآن جو نصف ہے، یعنی سورہ الکہف سے لے کر آخر قرآن تک یہ حاکمیت ہی چل رہی ہے. اس لیے آپ کو حاکمیت کی گفتگو بہت زیادہ سننے کو ملی مختلف پیرایوں میں. حاکمیت فی دنیا کا تذکرہ تھا الاحزاب تک، وہاں پر آپ نے بہت کچھ نوٹ کیا، اور سورہ سبا سے آخر تک حاکمیت فی الآخرہ کا تذکرہ ہے. اب کوئی چیز ایسی نہ ہو جس میں حاکمیت فی الآخرہ نکلتی ہوئی ہمیں نظر آئے. اگر ہمیں حاکمیت فی الآخرہ کسی صورت میں نکلتی ہوئی نظر آئے گی تو یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ ہم سے وہ صورت کہیں نہ کہیں چھوٹ رہی ہے، اس کا انطباق ہم سے جا رہا ہے، ہمیں پوری سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ مضمون کا انطباق پورا ہو جائے تو پھر شرح صدر ہوتا ہے. اب گہرا سوال یہ تھا اس حصہ میں کہ حوامی میں سبا اور پھر ان میں ایک مقدمہ کے طور پر سورہ الزمر آئی، اس کا آخرت کے عنوان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مشہور تو ہم نے یہ یاد کر رکھا تھا مختلف خلاصہ جات کی ترتیب میں کہ یہاں پر مسئلہ پکار بیان کیا گیا ہے. مسئلہ پکار کا تو دنیا میں زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے، نہ کہ اخروی امور کے اندر. تو اس کو پہلے نصف قرآن میں کیوں نہیں لایا گیا اور آخری نصف قرآن میں کیوں لایا گیا، اور خصوصاً پھر واقعات آخرت کے درمیان وَلَهُ الْحَمْدُ حاکمیت فی الآخرہ کا اندر یہ موضوع کیوں لایا گیا؟ یہ ایک عجیب قسم کا اشکال تھا جس کے تسلی بخش جواب دینے کی کوشش بھی کی گئی ہے مختلف خلاصہ جات میں، علماء نے، محققین نے، لیکن جو ہے تقلیداً بندہ خاموش ہو جاتا ہے، تحقیقاً پھر خطرہ لگا رہتا تھا. تو آپ کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے، تاکہ حضرت رحمہ اللہ جو حضرت الوانی رحمہ اللہ پر لوگوں نے تفسیر بالرائے کا جو الزام لگایا، اگرچہ لوگوں کو لکھنے کی جرأت نہ ہوئی، اور لوگوں نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ذمہ بھی لگوایا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے امداد الفتاوی میں بھی اس کی تعریف فرمائی ہے، اور اسی طرح حضرت زکریا شیخ الحدیث رحمہ اللہ جو ہندوستان کی کبار علماء میں ہیں، تو ان کے بھی لوگوں نے خراب کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو جی حضرت متشدد ہیں. تو انہوں نے فرمایا اچھے لوگ ہیں، یہ مکاتیب کے اندر، مکاتیب شیخ الحدیث میں، تو حضرت نے تعریف بھی فرمائی ہے. لیکن لوگوں کو قلم اٹھانے کی تب تفسیر قرآن کے میدان میں ان کے خلاف قلم تب اٹھانے کی پڑی جب شیخ القرآن رحمہ اللہ نے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، یا انہوں نے تفسیر جواہر القرآن لکھی، تو پھر لوگوں نے تفسیر بالرائے کا ایک اوندھم مچا دیا. تو اس کی وجہ یہی ہو گئی کہ ہم ان کو اگر سمجھا لیں تو امید تو یہ ہے
کہ اس طریقے سے تفسیر بالرائے کا جو خطرہ خامخواہ انہوں نے بجایا تھا وہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے لوگوں نے جو قلم اٹھا لیے تو ہم وہی سمجھانے لگے ہیں انشاءاللہ۔ ان جتنے بھی خلاصہ جات ہیں ان کے اندر آپ توجہ فرمائیں تو موافقت بالقرآن کی باتیں ہم نے آپ کو درج کروائی ہیں تاکہ ان پر اشکالات یہ وارد نہ ہوں۔ اب سب سے بڑا مرحلہ چونکہ یہ تھا تو اس کا جواب یہ ہے بھائی آپ سمجھیں اگر تو آپ کو بتا دیں گے حضرت البانی رحمہ اللہ نے تو یہ مسئلہ پکار حوامیم سبع کے لیے ایک نقطہ کے طور پر ارشاد فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ یہی ہے، بھائی سب کچھ تو اگر یہی ہے تو انہوں نے تو ہر صورت کا ایک ایک جملہ لیا ہے حوامیم سبع کا، ایک ایک جملہ لے کر انہوں نے حوامیم سبع میں مسئلہ پکار کا خلاصہ نکالا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ اسپیشل طرز جو ہے ایک نقطہ کی ان صورتوں میں مسئلہ پکار کی موجود ہے، ورنہ سب کچھ جو ہے وہ کیا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب آخری حصہ شروع ہوا نا جی تو اس میں سورت سبا کے اندر قال الذین کفروا سے 3 قسم کے اعتراضات کا دفیہ کیا اسپیشل کر کے، جو کہ قیامت کے امور سے متعلقہ تھا۔ اور اس کے بعد جب اگلی صورت آئی اس میں بھی الحمدللہ آیا۔ لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دوسری بات بھی ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ واقعی جب توجہ کی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے امور عظام کو چھیڑا اور فرمائی یہ نعمتیں ضرور ہیں لیکن ان نعمتوں میں تمہیں ہم نے عمر بھی دی ہے کہ اس میں خشیت تم نے پیدا کرنی ہے نعمتوں کے استعمال سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے نعمتوں کے اندر غرق ہو کر بیٹھ جانا ہے، اپنی عمر کا ضیاع نہ کرنا۔ یہ صورت فاطر کا عنوان تھا، لہذا تزہید من الدنیا بھی سمجھ آ گئی، ترغیب الی الآخرہ صورت سبا میں، اور تزہید من الدنیا جو کہ آخرت ہی کی وجہ سے ہے، اس کا ثمرہ ہے کہ دھیان کرو ایسا نہ ہو کہ آخرت کی تیاریوں سے رہ جاؤ دنیا میں منہمک ہو کر۔ تو تزہید من الدنیا اس کا ثمرہ ہوا ہے تو آخرت کا مضمون ہے جی۔ لیکن سورہ یاسین کے اندر اللہ نے 2 بیان کر دیے نمونے اس ایک قوم کے جو نہ ماننے والی قوم تھی، ان 2 باتوں کو، اور آپ نے خلاصہ میں پڑھا کہ 2 باتوں کو اللہ نے اسپیشل کر کے چھیڑا، دنیا کا بھی ذکر تھا، ترغیب الی الآخرت کا بھی ذکر تھا، تزہید من الدنیا کا بھی ذکر تھا۔ اور سورہ صافات کے اندر بھی یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کے نمونے بیان فرمائے۔ خلاصہ میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے نمونے زیادہ پیش فرمائے کہ ماننا ہے تم نے، نہیں تو بالآخر ماننا پڑے گا، اس قسم کی باتیں 11 قسم کے نمونے تھے۔ اب سورہ صاد کے اندر یہ تو تھا کہ ابتلاء المصطفین الاخیار، نیک لوگوں کے امتحانات تو ہیں، لیکن اس کے اندر ایک خاص طرز تھی جو آپ نے خلاصہ میں پڑھی کہ اللہ نے یہاں 6 باتوں کا ورود فرمایا، اظہار فرمایا، اور سورہ صاد کی طرز کو باقی تمام صورتوں کی طرز سے ہٹ کر ارشاد فرمایا۔ یہ اللہ کریم کی کلام ہے جی، اس کے اندر رنگا رنگ کی باتیں، کوئی حکمتیں ضرور تھیں۔ تو آپ نے دیکھا پڑھا کہ عجیب قسم کا واقعات کا سیٹ اپ تھا اس صورت کے اندر، اور واقعی پچھلی ساری صورتوں سے ہٹا کر اس صورت کو اس لیے رکھا جی کہ ابھی آپ پڑھیں گے کہ حوامیم سبع آپ کو ملتی ہوئی نظر آ جائے گی اسی صورت کے اندر۔ آپ نے سورہ صاد کی نئی طرز کو دیکھ کر، جس میں پچھلی صورت کے ساتھ بھی تعلق ہے، سورہ سبا کا عنوان بھی اندر آ گیا ہے کہ دیکھو ابتلاءات میں بھی آخرت کی تیاریاں کیسی رہی، نیند تو نہیں آ رہی۔ یہ آپ کو یہ باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ پر اشکال ہونے ہیں کہ کہیں آپ نے تدوین نو تو نہیں کر دی خلاصہ جات کی، تدوین نو نہیں ہے جی، بلکہ اسی ترتیب کو کھولا جا رہا ہے۔ تو سورہ صاد کے اندر سورہ سبا کا عنوان تو ہے قیامت آخرت، لیکن بات یہ ہے کہ سورۃ زمر کے اندر آخرت کا عنوان کہاں سے ہے، اور اسی طرح حوامیم سبع میں آخرت کا عنوان کہاں سے ہے، کیونکہ حاکمیت فی الآخرہ تو ہم نے بتا دیا کہ اس پورے حصہ میں معاد ہے۔ اب آپ ذرا توجہ کریں تو آپ کو ایک نئی چیز بتانے لگا ہوں جی۔ سورہ صاد یہ مقدمہ ہے، دیباچہ ہے اگلی ساری صورتوں کا۔ کتنی صورتوں کا جی؟ سورہ دہر تک کی صورتوں کا۔ کتنی
سورۃ دہر والمرسلات سے ایک رنگ نیا چلے گا. سورہ دہر تک، سورۃ زمر سے لے کر سورہ دہر تک ان تمام صورتوں کا مقدمہ ہے سورہ صاد. یہ ساری کی ساری سورہ صاد پر منطبق ہوتی نظر آئے گی انشاءاللہ. بس یہی صرف آپ کو جملہ بتانا ہے، تفصیل ہر صورت کی جا کر انشاءاللہ عرض کروں گا. تھوڑا سا صرف آپ کو سمجھا دیتا ہوں ذائقہ رنگ، لیکن اس پر تھوڑا وقت لگتا ہے، اس لیے میرا دل ہے کہ آپ کو یہاں پر سورہ صاد کی وجہ و ضبط بتا دوں سورہ دہر تک، ہے کہ نہیں؟ تھوڑا وقت لگ جائے گا آپ کا. سورہ صاد کیسے مقدمہ بنتی ہے اگلی ساری صورتوں کا، آپ نے ذرا دیکھنا ہے کہ سورہ صاد کے شروع میں نے آپ کو 6 باتیں لکھوائی تھیں. کس کی؟ کفار کی. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. یہ کہا تھا کہ جب بات چلی نا کہ بڑا تعجب کرتے ہیں یہ کہ ایک منذر ان کے پاس آ گیا اور کہتا ہے یہ ساحر، اور کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے اور کذاب ہے. کیوں ان کو یہ جرأت پڑی؟ اس لیے کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، وہ کہتے ہیں کیا سارے خداؤں کو ایک خدائی، سارے خداؤں کی خدائی کو ہٹا کر ایک خدا کی خدائی بنا دی. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے. اچھا جی، یہ بات جب نکلی نا تو بس اگلی یہ ساری صورت تو سمجھائی، جوابات تو دیے، لیکن اگلی جو صورتیں شروع کی نا اسی بات کو مزید کھولا تاکہ دنیا کے اوپر اتمام حجت ہو جائے، ان کے تعجبات ختم ہو جائیں. یہ سورہ زمر جو ہے اسی 2 باتوں پر مشتمل ہوگی. عجبوا ان جاءہم منذر اور اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، ان 2 آیتوں پر سورہ زمر مشتمل ہوگی. کیوں جی؟ سورہ زمر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تنزیل الکتاب کی جو پہلی بات ہے اور اس کے ساتھ الا للہ الدین الخالص، کہ دین صرف اللہ کا ہے، خالص دین، مذہب، یہ سارا کا سارا خالص اللہ کا ہے. یہ 2 باتیں، اسی کے اندر پکار بھی آ گئی، اسی کے اندر قانون. اور اس ساری صورت کے اندر انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ ان 2 باتوں پر بہت بڑی شدت کا زور ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، اور اسی طرح قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد، یہ یعنی عبادت اور مذہب، دین. عبادت کا مطلب بتاؤں گا کہ غلامیت، ہم نے غلام صرف اللہ کا بننا ہے، ہم دنیا میں کسی کے غلام نہیں ہیں جی. اس پر منطبق ہو رہی ہے جی سورہ زمر. تفصیل اپنے مقام پر جب سورہ زمر شروع کروں گا. تو اب صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سورہ صاد کیسے مقدمہ بن رہی ہے اگلی ساری صورتوں کا. اچھا جی، اس کے بعد کیا تھا؟ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہی کہا تھا. اس کے بعد جو ہے سورہ المومن آئے گی، اس کا انداز آپ پڑھ لیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، تنزیل الکتاب، تنزیل من الرحمن الرحیم. اس سے اگلی صورت حامیم السجدہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 صورتوں کی اللہ نے ترتیب و ڈیزائن قریب قریب رکھا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو تبدیل کیا. یہاں بھی جملے 2 ہیں. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ آیت نمبر 6 کے اندر یہاں بھی 2 جملے. انمشو، اللہ کے نبی سے اعراض کرنا. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے خداؤں اور اپنے مذہب کی بنیاد پر پکے رہنا. تو اگلی 2 صورتیں انہی 2 لفظوں پر منطبق ہوتی ہیں کہ سورہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک. او مرد مومن کی پھر لمبی سی تقریر اسی ایک لفظ پر فٹ ہوتی ہے کہ وانطلق الملأ منهم ان امشوا، چھوڑو ہم ان کو نہیں مانتے. فرعون بھی کہتا تھا ما اریکم الا ما ارا، اس اگلی صورت میں آ رہا ہے.
بڑے تکبر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم اپنے رب کو پکارتے رہنا، یہ تو کہتے ہیں ہٹو ہٹو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم، یہ تکبر کر رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں، جہنم میں داخل ہوں گے۔ جب اس ساری صورت کی آیتوں کو ایسا دیکھا نا، پتہ چلا کہ واقعی اسی پر منطبق ہو رہی ہے۔ اور وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ انہوں نے کہا تھا نا، اس سے اگلی صورت آئی تنزیل، صورت السجدہ، حامیم السجدہ، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ، اگلی سورہ حامیم السجدہ، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا، یہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے آ چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں رحمان و رحیم ہوں، پیچھے صورت میں فرمایا نا عزیز ہوں، چاہے جتنے بھی منکر آ جائے میں غالب ہوں ان پر، ان کو پکڑ سکتا ہوں۔ کب پکڑوں گا؟ یہ میری اپنی حکمت کا تقاضا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے الہوں پر ہم پکے رہتے ہیں، تمہارے دین کی طرف نہیں آتے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے خصوصی رحمت بنا کر دین بھیجا ہے، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتا؟ یہ کہتے ہیں کہ سنتے نہیں ہو، کبھی کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے کانوں میں پڑے نہیں، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو ہم سنتے نہیں ہیں، حالانکہ ہم نے تو اس کو رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ اس کے اندر تو ایسی باتیں ہیں کہ تم بھی ہماری طرف مجبور ہو جاتے ہو اور بتوں سے اعراض بھی کر جاتے ہو۔ او وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اس قسم کی باتیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ اپنے وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ جو تم نے کہا تھا نا کہ اپنے الہوں پر بڑے ہم صبر کے ساتھ اور بڑے ڈٹ کر رہتے ہیں، ڈٹ کر تو تم خود بھی نہیں رہتے ہو۔ ایک اس صورت کے اندر اللہ نے یہ طرز اپنائی۔ اچھا اگلی آیت کیا تھی؟ آیت نمبر 7 پر منطبق ہو رہی ہے جی، ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ۔ اس تقریر کو بڑا اہم طریقے سے آپ نے نوٹ رکھنا ہے، یہ بڑی اسپیشل تقریر ہے جو سورہ 7 کے لیے ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، انہوں نے کہا تھا یہ نیا دین لائے، ہم نے ابا و اجداد سے تو نہیں سنا۔ اس پر پوری سورہ شورى اللہ نے نازل کی کہ دیکھو یہ نیا دین نہیں ہے، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، اللہ العزیز الحکیم، آپ کی طرف بھی جو وحی آئی اسی طرح پہلے بھی آئی۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ، یہ پہلوں کا بھی یہی دین تھا، اور آپ پر بھی ہم نے قرآن نازل کیا میرے پیغمبر۔ یہ کہتا ہے الا اختلاف، یہ صرف جو ہے گھڑی ہوئی بات ہے، گھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، گھڑی ہوئی تو تب ہوتی جب آپ اس کے پورے پلانر ہوتے، پلان کرتے، پوری ترتیب تدبیر بناتے، حالانکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کتاب ہوتی کیا ہے اور لوگوں کو کس طریقے سے رہنمائی کرنا ہے۔ یہ تو اللہ نے وحی کر کے آپ کو بتایا، سمجھایا، آپ کو ہم نے نبی بنایا ہے۔ دیکھا جی انہوں نے کیسے کہا ان ھذا الا اختلاف، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، انہوں نے کہا کہ کیا ہمیں چھوڑ کر نصیحت اس پر اتری ہے۔ اب اگلی جو دو صورتیں آئیں گی نا، سورہ زمر اور سورہ زخرف اور سورہ دخان، اس کی ترتیب شروع میں آپ دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ اللہ یہ کسی ایک بات کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں، حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین۔ یہاں انا جعلناہ قرآنا عربیا، وہاں انا انزلناہ قرآنا عربی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، دونوں کی شروع میں والکتاب المبین ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہاں کوئی دو باتیں ایک منظر کی طرف جا رہی ہوں گی۔ واقعی جو منظر تھا انزل علیہ الذکر من بیننا، یہ آیت نمبر 8 کا منظر ہے۔ انہوں نے کہا تھا اللہ کو یہی ملتا ہے، تو سورہ زخرف کے اندر بین ہی انداز وہی ہے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اس کا مطلب ہے اسی پر منطبق ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح ان کے ان اشکالات کا رد کرنے کے بعد سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو واقعی نبی پر نازل کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم پر کیوں نازل ہو گیا، یہ رحمت من ربک۔ بیانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے کہا تھا معلم مجنون، یہ ہم نے نبی پر واقعی نازل کیا ہے اور ہم ہی جانتے ہیں۔ یہ لوگ جو آپ اب نہیں مان رہے نا کہ اس پر قرآن اس لیے نہیں مانتے، جب ان پر عذاب پڑے گا نا تو کہے کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اللہ اب ہٹا دے ہم مانتے ہیں۔ تو اس صورت کو جو انداز ہے
بعین ہی وہ انداز اپنایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ. یہ اس آیت نمبر 8 پر منطبق ہوتا نظر آتا ہے. لہذا ہمارا وہ اشکال حل ہو گیا کہ سورہ زمر جو ہے یہ اور اسی طرح حوامیم سبع کے اندر بیان ہونے والا مسئلہ پکار ہے شاید صرف، اور وہ تو ہمیں مسئلہ آخرت کے اندر فٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا، وہ ختم ہوا. اصل میں مسئلہ پکار ہی عنوان نہیں ہے، عنوان کچھ اور ہے. مسئلہ پکار تو ان کے نکات میں سے ایک نکتہ ہے، اور حضرت الوانی رحمہ اللہ نے اس نکتے کو زیادہ متعارف اپنے علاقوں میں اس لیے کرایا کیونکہ ان جہال کے اندر مسئلہ پکار ہی کی کمی تھی. ان کے متعارف کرانے سے یہ ذہن نشین نہ ہو جائے کہ صرف عنوان ہی یہی ہے، وہ ایک نکتہ ہے ان نکات میں سے. بس یہ غلطی ہے جو کہ ہمارے ذہنوں میں نہ رہے، ورنہ اشکال یہ باری وارد ہو جائے گا کہ آپ جو ہے کتاب اللہ ساری کو چھوڑتے اور ایک ایک آیت صرف اس کی لے رہے ہو مسئلہ پکار کے. حالانکہ یہ بات آپ نے سامنے رکھنی ہے کہ یہ ان باتوں کے اوپر منطبق ہو رہی ہیں جو سورہ صاد کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور درمیان میں انہوں نے باتوں کے اندر کہا تھا نا اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، ایک نکتہ کے طور پر کہا تھا کیونکہ زد زیادہ تو بنیادی طور پر تو اسی چیز سے تھی، تو اس لیے اس صورتوں کے اندر بھی مسئلہ پکار اسی رد کے ساتھ ساتھ بیان ہوگا ان کا. اچھا جی، اب رہ گئی تھی دو صورتیں. دو صورتوں کو جب آگے دیکھا نا جی، سورۃ جاسیہ اور سورۃ احقاف کو، اس کے جو شروع کا انداز تھا بالکل ملتا جلتا تھا جی. ایک حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اگلی صورت میں بھی اسی طرح دونوں صورت. اس کا مطلب ہے یہ بھی دو باتیں کچھ ایک کہنا چاہتی ہیں. واقعی جی ایک قسم کی گفتگو کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہیں تو الگ الگ صورتیں نا. آگے دو آیتیں آئی جی، جند ما ہنالک سے پہلے نا جی دو آیتیں. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس خزانے ہیں رب کی رحمت کے؟ اور آگے ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے پاس بادشاہت ہے آسمان و زمین کی؟ اچھا، آسمان و زمین کی بادشاہت جس کے پاس ہو پھر خزانے اس کے پاس ہوتے ہیں، لہذا پہلے بادشاہت کا ذکر ہونا چاہیے اور پھر خزانوں کا. جس کے پاس خزانے ہو تو وہ تھوڑے ہوتے ہیں نا، اور پھر بادشاہت تو کسی بڑے کے پاس ہوتی ہے. لیکن اس کے جواب میں اللہ نے ام عندہم خزائن کی بات اس لیے پہلے کی کیونکہ وہ کہ نبوت کے خزانے پر اعتراض تھا ان کو. ایک خزانے پر اعتراض تھا نا، تو اللہ نے پہلے فرمایا خزانے کوئی تمہارے پاس ہیں نبوت کے کہ جو تم جس کو مرضی دو، لہذا نبوت کے خزانے ہی ہمارے پاس ہیں بلکہ ساری حکومت بھی ہماری ہے. ام لہم ملک السماوات، دو باتیں آئی تھیں. تو چونکہ حکومت پہلے ہوتی ہے خزانے بعد میں ہوتے ہیں، سورہ جاسیہ میں یہی دو آیتیں لگ رہی ہیں، اور سورہ احقاف میں پہلے ام لہم ملک السماوات والارض، اللہ اپنے ملک دکھائیں گے جی سورہ اللہ جاسیہ کے اندر کہ ہاں میرا ملک کیسے ہے. اللہ فرمائیں گے کہ چونکہ مالک میں ہوں لہذا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، شریعت بھی ہم بنا سکتے ہیں. اور میں مالک کیسے ہوں، پھر اللہ اپنے ملک کی چیزیں دکھائیں گے کہ اللہ کس انداز کا مالک ہے، میرے ملک کے اندر کیا کیا کچھ ہے. اور اس صورت کے اندر بھی عجیب للہ ملک السماوات والارض ویوم تقوم الساعہ، لہذا یہ اشکال حل ہو جائے گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ملک کی بات کی. اور سورہ الاحقاف میں اللہ اپنی رحمت کے خزانوں میں سے خزانہ دکھائیں گے، رحمت کے خزائن کا ذکر ہوگا. ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے کسی نے پیدا کیا تو وہ ذرا دکھاؤ اگر کوئی خزانہ. اور خزانے ہمارے ہوتے ہیں نا، اس لیے ان میں قرآن بھی خزانہ بنا کر ہم نے نازل کیا، جس کو لوگ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اس خزانے کو بنی اسرائیل کے گواہ بھی مانتے ہیں. اور یہ خزانہ نبی جو لے کر آئے ہیں یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ پہلے بھی انبیاء اسی طرح آتے رہے. قل ما کنت بدعا من الرسل، اور اس خزانے کا ذکر کر کے دکھایا تمہارے آنکھ کان ناک ہم نے بنائے ہیں نا، ذرا دل بنائے ہیں نا، دیکھ لو سوچ لو سن لو کہ ہم نے یہ خزانہ جو بھیجا ہے یہ کتنا مبارک اور عظمتوں والا ہے. جنات اس کو سن کر مان گئے. جنات نے جب اس کو پہلی نظر سنا نا، انہوں نے کہا کہ یہدی الی الرشد، واقعی یہ قرآن جو ہے بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے.
واقعی رحمت کا خزانہ ہے۔ اگر نہیں مانتے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پہلے انبیاء اسی طرح صبر کرتے ہیں، اور العزم آپ بھی صبر کرنا میرے پیغمبر۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، تو یہ جی صورت منطبق ہوگی، سمجھا جی؟ یہ کس پر؟ یہاں پہلی 10 آیتوں میں سورت الاحقاف تک صورتیں 7 صورتیں یہ عوامی میں 7 اور 8ویں سورت زمر یہ منطبق ہو رہی ہیں۔ واقعی جی سورت 7 کی اس حیران کن طرز کو دیکھ کر بندے کے جو ہے سبحان کے کلمات کہنے کے لیے دل، اللہ کی کلام ہے جی، واقعی اللہ نے اس کے اندر کیا کیا انداز رکھا ہے۔ اچھا جی، میں نے کیا کہا تھا؟ سورت دہر تک یہی بات جائے گی کہ سورت 7 سورت دہر تک کی باتوں کے لیے وہ کیسے ہے جی؟ آگے لفظ ہے جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہی ہے جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، کئی جماعتیں مہزوم ہوئیں تو اللہ نے الذین کفروا وصدوا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مضمون جہاد کے علل بیان کی کہ کافروں کو جب تم نے شکست دینی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ مومن اور کافر کے تقابل پیش کیے گئے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، کافر محزوم ہوتے ہیں، شکست خوردہ ہوتے ہیں، کیوں جی؟ کہ یہ انکار جو کرتے ہیں وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی جی؟ واقعی کسی طرز کے ساتھ یہ ساری صورتیں بہ رہی تھی، وہ طرز ہمیں ڈھونڈنی تھی اور دریافت کرنی تھی۔ واقعی اللہ کے قرآن میں بڑی حکمتیں ہیں۔ تو جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، تو محزوم جب کوئی ہو تو پھر اس کے دوسری طرف کوئی مفتوح ہوتا ہے، ایک طرف محزوم ہو تو دوسری طرف وہ مفتوح ہوتا ہے۔ مفتوح کی بشارتیں سورہ فتح کے اندر شروع کر دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ یہ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب پر یہ دوسری صورت بھی آ گئی۔ اور جب بندہ مفتوح ہو جائے تو پھر کتنی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اگلی صورت الحجرات کے اندر یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا زیادہ ہے جی، یا ایھا الناس تو ایک طرف ہے نا، پھر یا ایھا الذین آمنوا زیادہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مفتوح لوگوں کی باتوں کی طرف اشارہ تھا کہ مفتوح لوگ پھر کرتے کیا ہیں، ان کے لیے کچھ قوانین کا تذکرہ کیا۔ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب پر یہ ساری صورتیں 3 صورتیں لگ رہی تھی جی۔ آ جاؤ جی، تو آپ کو بتایا کہ یہ صورت دہر تک چونکہ جائیں گے نا۔ اب کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون، آپ جا رہے ہیں اتنی بڑی تقریر سے آپ بھول جائیں گے، ٹھیک ہے وہ ہیں۔ تو یہ کذبت قبلہم قوم نوح، دیکھو جھٹلایا قوم نوح نے، عاد نے فرعون جھٹلایا، ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا۔ ابھی چھٹا جملہ بھی باقی تھا۔ یہ جھٹلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ہے تو پھر لے آؤ، جھٹلاتے ہوئے کہتے ہیں نا۔ تو جس طرح کے یہ آیتیں اصبر علی ما یقولون، کذبت قبلہم سے لے کر اصبر علی ما یقولون تک یہ اس پر منطبق ہوگی جی صرف سورہ قاف۔ سورہ قاف کے اندر بھی اسی طرح ان قوموں کا ذکر ہے جس طرح کہ سورۃ صاد کے اندر ذکر ہے، سورہ قاف میں بھی ذکر ہے۔ دیکھو جی کیا جی، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس، یہ تو وہاں جا کر بتاؤں گا کہ تبدیلی وہاں کیوں ہے ترتیب کی، یہاں تبدیلی اور ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد، وہاں فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط، یہ اور طرز ہے۔ تو یہ تکذیب والے لوگوں کی باتیں ہیں، اور کس بات پر کہ انہوں نے کہا تھا ربنا عجل لنا، چھٹی بات کہ قیامت آئے گی نہیں۔ شروع میں ہے عجبوا ان جاءہم منذر، بل عجبوا ان جاءہم، سورہ صاف کے شروع میں جس طرح تھا نا عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب وھذا ان ھذا لشیء عجاب، کیونکہ وہاں بہت ساری باتوں کا ذکر تھا نا، پورے قرآن کا، پورے مسئلہ توحید کا، قیامت کا،
اور چونکہ کذب قبلہم میں یہاں سے اللہ عنوان شروع کر رہے ہیں کہ ایک بات انہوں نے جو اسپیشل کی نا کہ ھذا شیء عجیب، اس لیے کہنے لگے کہ ہمارے اوپر عذاب لے آؤ، چونکہ چھٹی بات پر ان کے منطبق ہونی تھی نا یہ صورت، تو اس لیے ھذا شیء عجیب کر کے لگائی، ایک چھوٹی بات کی طرف اشارہ کر دیا، چھوٹا سیدھا لگایا وجاب سے، تو اس پر جو منطبق ہوئی سورت قاف۔ اور اس کے بعد جس سورہ زاریات سے اللہ تعالیٰ نے جو عنوان بدلا وہ جناب حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعے پر منطبق ہوئی سورت صاد، سورت زاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، یہ سارے منطبق کس پر ہوئی؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعات پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں شروع میں کیا فرمائے؟ ذل عید، طاقت والے، میرے پیغمبر کی باتیں سناؤ ان کو، طاقت والی بات، طاقت کے ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک طاقت دکھائی اپنی، کیا جی والذاریات ذروا کے اندر، اور طاقتوں کے اللہ کے عجیب تذکرے ہیں۔ سورۃ طور کہ کیسے وہ انہ اواب، کہ کیسے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اس رجوع کے بارے میں جتنے بھی موانع تھے نا اللہ نے سورۃ طور کے اندر کا ذکر کثرت سے کر کے ذکر کیا کہ یہ کیوں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کی باتوں پر سورت منطبق ہوگی۔ اور سورۃ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ والنجم اذا ہوا، طاقتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا بھی ذکر ہوگا کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اسپیشل حکم ہوا نا کہ اللہ کی وحی سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہونا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر وحی کے بات نہیں کرتے۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے عجوبہ قدرت دیکھا تھا نا کہ وہ محراب میں بیٹھے تھے اور اچانک دیوار پھلانگ کر نہ کوئی راستہ، وہاں پر بھی بندے آ گئے، اسی طرح سورہ نجم میں اللہ نے واقعہ معراج کا ذکر کیا کہ بڑے عجوبہ قدرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ کر آئے ہیں، اور پھر آخر سورت تک اللہ کی طاقتوں کا تذکرہ ہے جی۔ وَذْ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اور اس پر فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ فیصلے بھی ذکر کیے کہ إِنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ وَمَاتَ وَأَحْيَا، یعنی یہ ساری صورتیں تین کی تین سورہ زاریات، طور اور نجم منطبق ہوئی کس پر جی؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے واقعے پر۔ اچھا جی آگے کون سا واقعہ ہے؟ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم، وَوَهَبْنَا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس طاقتیں کون سی تھی کہ انہونی قدرت اللہ نے ان کو دی تھی، ایسی کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، ہوائیں کیا، پانی کیا، جنات کیا، انسان کیا، حشرات الارض کیا ہے جی، اور اسی طرح جنات کام کرنے والے الگ، جن پر اللہ کا حکم نافذ ہوتا تھا اور ان کو گرفتار کرنے والے وہ الگ، اور حضرت کے اپنے ملک کے اوپر بھی کبھی کبھی اتار چڑھاؤ آتا تھا۔ اس سارے واقعے پر سورت رحمان کو منطبق کر دیا جی۔ سورت رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے عجائب قدرت دکھائے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار کہ یہ ہم نے جو چیز اپنے پیغمبر کو دی ہے نا سلیمان علیہ السلام کو، اللہ نے کائنات کی بھری ہوئی چیزیں ایسی رکھی ہوئی ہیں، یہ تو صرف ایک پیغمبر کو دی تھی، پھر پوری کائنات کے اندر اللہ کی بھری ہوئی طاقتیں دیکھو۔ اور اس کے اندر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے جو واقعات کے اندر سواریوں کا ذکر بھی ہے، اور اس کے اندر حضرت کی طاقتوں کا بھی ذکر ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر وہ سواریاں کفار کے لیے تھی نا، وہ اعلی جہاد کے طور پر تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کسی سواری پر سوار کر کے ہم کفار کو جہنم میں بھیجیں گے۔ وہ کون سی ہوگی؟ یؤخذ المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام، اور آدھی سورہ رحمان، پوری نہیں آدھی سورہ رحمان اس واقعے پر منطبق ہوئی تھی، اور مرتب ہونے والی اگلی آدھی صورت کہاں ہوگی؟ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے پر ہوگی، کیونکہ وہاں اللہ چشموں کا مختلف طریقوں سے ذکر کریں گے، بہت سارے طریقوں سے۔
چشموں کا اور وہاں پر رہنے والے ازواج کا اور وہاں ملنے والی نعمتوں کا بڑے عجیب انداز میں تذکرہ فرمائیں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سے بیانی حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کی عکاسی تھی کہ ایک رحمت ہم نے جنتی منظر جس طرح ایوب علیہ السلام کو دیا تھا اس طرح جنت ہماری بھری ہوئی ہوگی ہر ایک کے لیے، اس لیے آئینان کا تذکرہ بار بار ہے۔ تو یہ بڑی عجیب طریقے سے جو ہے سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک سورہ صاد کو کس انداز سے پورا کیا اور فٹ کیا۔ اچھا جی، اس کے بعد انبیاء کا تذکرہ آیا جی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، ان تین کا الگ، اور حضرت اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا الگ۔ کتنے انبیاء ہو گئے جی؟ 6۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی ساری صورتیں کس طریقے سے منطبق ہوئی۔ صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے لیے ذکر ہے اولی الایدی والابصار، یہ بڑی طاقت والے بھی تھے، آنکھوں والے بھی تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو ایک چنی ہوئی بات کا امتیاز دیا تھا، وہ یاد اس گھر کی۔ اس پر میں آپ کو سورہ صاد کے خلاصے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر جب منطبق ہوئی آگے سورت قیامہ، کیسے جی؟ حضرت سورہ قیامہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا وہ سابقون الاولون کا اور اصحاب الیمین کا اسپیشل کر کے ذکر کیا، اور اصحاب المشأمہ کا ذکر کیا، اور ذکر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کی طرف اشارہ کیا، سابقین الاولین حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ان کے نام لیوا تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، اس لیے اصحاب المشأمہ کا تذکرہ بھی کیا۔ اور پچھلی صورت کے اندر جو صورت رحمان کی باتیں تھیں، ان صورت رحمان کی طاقتوں کا بھی ورود ساتھ ساتھ ہے، اذا وقعت الواقعہ۔ کیوں جی؟ کہ ذکر قیامت کو تو اللہ نے نہیں نہ چھوڑا، کہ طاقتیں تو ہیں، جس طرح سلیمان علیہ السلام کو طاقتیں دی، پھر اللہ کو قیامت نافذ کرنے پر بھی قدرت ہے، ساری چیزوں کو فنا کرنے پر بھی قدرت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ سے اللہ نے سب کچھ ان کا ختم کروایا، آگ تک اللہ کے پیغمبر کو جانا پڑا، اور دوسری جگہ اللہ نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کروائی۔ خصوصی امتیاز کا ذکر ہوگا سورت ان تین انبیاء کے ساتھ۔ تو اسی طرح سورت کے اندر بھی عجیب امتیاز کا ذکر ہے، کہیں اللہ ختم کر رہے ہیں چیزوں کو، کہیں اللہ نہ ختم ہونے والی چیزوں کو بنا رہے ہیں، کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اصحاب الیمین، اور اسی طرح کہ پانی کو دیکھو تم، آگ کو دیکھو تم، اس کہ ہم نے اس کو بادلوں سے نازل کیا، جی وہ چیزیں ذکر کر رہے ہیں جو بالکل ایک جگہ سے ختم کر کے اللہ دوسری جگہ سے تعمیر کر رہے ہیں۔ تو یہ تین انبیاء کا ذکر بھی کیا اور سورہ واقعے کو بھی ریلیٹڈ کیا، لیکن ساتھ ہی اولی الایدی والابصار جو کہا، تو اگلی سورہ الحدید، اس کے اندر انزلنا الحدید فیہ باس شدید کے اندر جہاد کے تذکرے کو ایک نئے انداز میں پیش کیا جائے گا۔ وہ اگرچہ انداز آپ کو وہاں لکھوائیں گے، لیکن اولی الایدی کے لفظ سے ترتب ہوا، طاقت والے تھے نا جی، تو طاقت والے لفظ سے ترتب ہوا سورت الحدید کا۔ الابصار جو فرمایا تو اس کا مطلب ہے بصیرت کی کچھ باتیں ایسی ہوں گی جس میں اگر آنکھوں والوں کو یقین ہو۔ سورہ المجادلہ اور سورہ حشر کا اس پر انطباق ہوا۔ کیسے جی؟ کہ سورہ المجادلہ کے اندر منافقین ایسے ہیں جو کہ اپنی بصیرت کو استعمال نہیں کرتے، اور سورہ الحشر کے اندر پھر پورا حشر ان کو بتا کر بعد والوں کے لیے بصیرت بنائی کہ دیکھ لو کہ ان کا کیا حشر ہوا، تمہارا یہی حشر نہ ہو جائے۔ تو گویا اگلے تین نبی کا ذکر کر کے یہ ان صورتوں کو اس پر منطبق کیا
سورۃ المجادلہ اور سورہ حشر تک، سورہ الحدید، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، کیونکہ 3 نبی تھے۔ اور آگے جی 3 نبی پھر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور بڑا عجیب نکتہ ہے جی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کچھ باتیں قرآن میں موجود ہیں، لیکن حضرت یسع اور ذوالکفل کی باتیں موجود نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی سورہ صاد میں آپ کو ایک نکتہ بتا دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جن کا واقعہ نہیں بتایا ان کی دلیل نکلی کیوں پیش کی جی، تو اس کا جواب بھی وہاں دیا جی۔ اسی طرح سورہ الممتحنہ کے اندر امتحان والے پیغمبر کی بات کے ساتھ منطبق ہوئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام امتحان والے تھے، کیونکہ بچپن میں ہی ان کے اوپر امتحان آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو ذبح کرنے کا امتحان تھا نا، ذبح ہونے کا امتحان کس پر آیا؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس امتحان والی صورت کو اس پر منطبق کیا کہ تمہارے اوپر بھی امتحان اسی طرح آئیں گے، تم نے کسی کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے، ایک اللہ کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے۔ اگر مہاجرین ہجرت کریں تو ان کے ساتھ کیا معاملات رکھنے اور کس انداز سے تمہارے معاملات پیش ہوں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ورد میں سے تھے نا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے اسپیشل احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس صورت کے اندر موجود ہے۔ حضرت یسع اور ذوالکفل کا تفصیل اللہ نے نہیں بیان فرمائی کہ یہ ایسے پیغمبر ہیں جن کے حالات نہ دیکھ کر ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہے جو خزانہ غیب کے اندر موجود ہے۔ تو اسی طرح جی سورہ صف کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکام ارشاد فرمائے ہیں، جو باتیں کی وہ خزانہ غیب کی باتیں کی۔ مثلا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوشخبری جس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت ذوالکفل کی باتیں، کچھ کفل کا لفظ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ بوجھ اٹھانے والی باتیں ہوگی۔ تو سورہ جمعہ کے اندر احکام جمعہ کے لیے فرمایا گیا کہ تم یہاں آؤ، اس طرح بوجھ نہ اٹھانا جس طرح یہودیوں نے اٹھائے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، ایسا بوجھ اٹھانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جمعہ کے احکام بھی ایسے ہوں گے کہ جس کا پتہ نہیں ہوگا اور وہی نازل ہوتی جائے گی، جس طرح کہ حضرت ذوالکفل کا پتہ نہ چلا۔ اور اسی طرح احکام ہوں گے ایسے جو کہ تمہارے اوپر دنیا میں امتحان کے لیے وہاں ہم نے بوجھ احکام کا رکھا ہے، اس یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے بوجھ کو نہیں اٹھایا تھا۔ بڑی عجیب طریقے سے 3 انبیاء کی اوپر یہ فٹنگ ہوئی۔ اور اس کے بعد جناب یوم التغابن، ہار جیت کا دن ہے۔ ہار جیت، جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب۔ اب سورہ صاد کی آیت نمبر 50 پر آ جائے گی، یہاں سے جنات عدن مفتحہ اور وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، آیت نمبر 55۔ آیت نمبر 55 سے آخر تک یعنی آیت نمبر 69 تک یہ ہے جہنمیوں کا تذکرہ، اور آیت نمبر 50 سے 55 تک 54 تک ہے جنتیوں کا تذکرہ۔ ہار جیت کا دن، یوم التغابن، اس 2 باتوں پر یوم التغابن مرتب ہوتی ہے۔ اور آپ جب سورت پڑھیں گے اس کے اندر آپ کو یہی 2 باتیں ہار اور جیت آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ سورت طلاق ہے۔ سورت طلاق کے اندر قل انما انا منذر، یہ سورہ صاد کے اس کے لیے کیسے مقدمہ بنے گا؟ ابھی سورت دہر تک جانا ہے انشاءاللہ، ہوشیار بیٹھ گئے ہو؟ ہاں جی، سورت دہر تک جانا ہے۔ سورت قل انما انا منذر آیت نمبر 65 سے لے کر اذ یختصمون یہاں تک، اے رب السماء ما من الہ الا اللہ الواحد القہار، یہ سورت طلاق صرف ان باتوں پر مرتب ہوگی۔ سورت طلاق کے اندر کیا ہے؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، طلاق دینے کے قانون اور عدت کے احکام یہ صرف اور صرف اللہ ہی حاکم مطلق ہے، وہی تم پر یہ احکام بھیج رہا ہے تاکہ تمہاری دنیا میں بھی ہار جیت صحیح رہے، تمہاری ہار نہ آئے، تم جیتتے ہی رہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، ان کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ کے احکام سے نافرمانی کی ہے، بلکہ انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، یہاں رب السماوات والارض ہے نا، اور وہاں پر سورۃ طلاق کے اندر جی رب السماوات کا جو انا للہ، یہاں
یہاں پر ایک صورت ہماری رہ گئی ہے، آپ نے بتایا کہ نہیں، اذا جاءک المنافقون، یہ بھی سورۃ جمعہ کے ساتھ ان 3 انبیاء پر کے ساتھ جو ہے منطبق ہوئی تھی کہ اس طرح نہ ہو جانا احکام کے لینے میں جس طرح کے منافق ہو گئے تھے، کیونکہ کفر جہاں آتا ہے نا تھوڑا بوجھ تو آتا ہے تو بندہ منافق بھی بن جاتا ہے، تو یہ صورت بھی اسی کے ساتھ، حالانکہ 3 نبی اور 4 صورتیں اس لیے کیونکہ کفر کی بات آئی تھی نا، تو کفر کے اندر رہنے والے اور پھر کچھ انکاریوں کے ساتھ منافق پیدا ہو جاتے، اس لیے منطبق ہوئی تھی۔ پھر آگے ہار جیت کا وہی عنوان جو آپ کو بتا دیا، انما انا منذر وما من الہ، یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ سورۃ طلاق کی اس پر کیسی خوبصورتی کے ساتھ ہے، کیونکہ رب السماوات والارض ہے نا، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن کا جو خصوصی امتیاز اس صورت میں نازل کیا، یہ انداز اور کسی صورت میں نہیں ہے، تو یہ اتنی آیتوں پر یہ منطبق ہو گئی۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج، یہ قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون کی سیغوں پر یہ آیتیں مرتب ہو رہی ہیں، اور یہ سورۃ طلاق یہاں تک ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، یہ آیت آ گئی جی آیت نمبر 70۔ اب آیت نمبر 70 پر سورۃ تحریم مرتب ہوگی، کیسے جی؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ نے صرف وحی کی ہی تابعداری کرنی ہے، بیویوں کی بات کی طرف توجہ نہیں کرنی یا عام دنیا والوں کی بات کی طرف توجہ نہیں کرنی، بلکہ ان یوحی الیہ جو سورہ صاد کی آیت ہے، ان یوحی الیہ الا انما انا نذیر مبین، اس طرف آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اور سورۃ تحریم اس پر مرتب ہوئی کہ یہاں ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، جنہوں نے وحی سے اعراض کیا، کتنے قریبی کیوں نہ تھے لیکن اللہ نے ان کو غارت کیا، اور جنہوں نے وحی کی طرف توجہ کی جتنے دور کیوں نہیں تھے، فرعون کے گھر میں رہنے والی ہے جی، اس کے باوجود اللہ نے ان کو قریب کر لیا۔ وہ مریم ابنت عمران، اور مریم بنت عمران یہ تو عقل سے بھی بعید تھا کہ اس کی کوئی بات مان لیتا حضرت بی بی مریم کی کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن جو ہے اللہ نے اس کی بات بھی چونکہ وحی کے مطابقت کی، انہوں نے اتباع کی، اس کی بات کو بھی اللہ نے دنیا میں متعارف کروایا، کیوں؟ بس چلنا یہ ہے، ظاہر ہو یا باطن ہو، یوحی الیہ الا انما انا نذیر مبین، صرف اور صرف ہم نے اس پر چلنا ہے کہ وحی کی ہی اتباع کرنی ہے۔ اور جی آیت نمبر 70 تک سورۃ تحریم آپ کی منطبق، لیکن اس کے ساتھ سورۃ الملک بھی اسی پر مرتب ہوتی ہے، یوحی الیہ الا انما انا نذیر، کیوں جی؟ کہ قرآن ایک خیر ہے اور سب سے بڑی خیر نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، حالانکہ مسئلہ تبارک بیان ہو چکا ہے سورہ الفرقان کے اندر، اور یہاں پر اللہ قرآن کو خیر کہہ کر دوبارہ سے وحی کو، سورہ صاد میں وحی کو کہا، اور سورہ تبارکہ میں تبارک الذی سے وحی کو مسئلہ تبارک کے اندر کیا ہے کہ سب سے بڑی خیر یہی ہے، یہ خیریں تمہارے پاس کہاں سے آ رہی ہیں؟ آسمان، زمین، فضا، یہاں کی ساری خیریں تمہارے پاس آ رہی ہیں، بتاؤ اگر یہ خیریں اللہ تعالیٰ تمہارے پاس سے لے جائے تو کون ہے جو ان خیروں کو لے کر آئے؟ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، تو جب یہ نہیں ہے نا تو پھر اسی طرح نہ ہو جانا کہ منکر بن کر جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ نہ کہتے پھرنا کہ کاش ہم نے قرآن سن لیا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے مسئلہ تبارک اہم عنوان اس سورت کا نہیں ہے، وہ سورت تبارک الذی کا ہے، اس کے اندر وحی کی باتیں ہو رہی ہیں، لہذا کہ لو کنا نسمع ونعقل، اصل میں یہ مرتب ہو رہی تھی سورت صاد پر، اتنا لمبا سفر ہے اس سورت کا، چونکہ سارا مضمون ذہن نشین نہیں ہوتا تو صرف مسئلہ تبارک عنوان بنا کر پھر اشکال در اشکال پھر کھڑا رہتا ہے۔ پھر مسئلہ تبارک جو ہے تو لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، یہ کیسے فٹ ہوگی؟ تو لہذا آپ فٹ ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے ابلیس کا واقعہ بیان کیا بڑا تفصیلی، اگرچہ یہ آپ کو بتا چکا ہوں سورہ صاد کے اندر کہ اس کا ربط سورہ صاد میں کیسے لگ رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 جوابات بھی تو آنے ہیں نا جی، تو اس کے اندر ہے، لیکن یہاں ابلیس کا واقعہ دیکھ لیں، ابلیس کے نقش قدم پر چلنے والوں کا
حال کیا ہوگا، ان کا حشر کیا ہوگا، انہوں نے اپنے نبی کی وحی کے ساتھ کس طرح کیا حال کرنا ہے جی، تو ان ساری باتوں پر منطبق ہوں گی یہ صورتیں جی۔ سورہ القلم اصحاب الجنہ کا تذکرہ ہے، شیطان کے کہنے پر چلے ہیں جی، جو سجدہ دنیا میں نہیں کرتے تھے اسی صورت کے اندر آئے گا، اور جس طرح ابلیس نے پہلے سجدے کا انکار کیا نا، اور اس صورت میں بھی آئے گا کہ قد یدعون الی السجود، اس کا مطلب ہے منطبق ہو رہی ہے۔ حیران کن انداز میں جواب بھی ہو گیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سجود کا ذکر کیا کیونکہ اصل میں منطبق ہو رہی تھی اس ابلیس کے واقعے پر جس نے پہلے سجدے کا انکار کیا، اور یہاں پر دوسری صورت الحاقہ بھی اسی واقعے پر منطبق ہوگی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اے اللہ لأغوینہم اجمعین، میں ان ساروں کو اغوا کروں گا، اور اغوا کر کے سورت واقعہ اور سورہ معارج بھی اس پر لگائی کہ وہ جب اغوا ہو جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں، سأل سائل بعذاب واقع، ان کا حال دنیا میں یہ ہوتا ہے اور آخرت کے عذاب کے لیے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا جواب اس صورت کے اندر بڑی تفصیل سے دیا جائے گا۔ اور سورہ نوح بھی اسی پر، سورہ حاقہ کے بعد سورہ معارج اور سورہ نوح بھی اسی پر مرتب ہوگی۔ کیوں جی؟ کہ انہوں نے انبیاء کے حضرت نوح علیہ السلام صرف شکوے کریں گے، اللہ لوگوں نے میرا یہ حال کیا، میرا یہ حال کیا، کیونکہ لوگوں یہ اللہ مجمعین ہے جی، یہ حال کیا انہوں نے، میرا یہ حال کیا۔ اور چونکہ الا عبادک منہم المخلصین بھی تھا نا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی یہ ہوگا کہ اللہ سورہ نوح میں یہ بھی ہوگا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والوں تم نے اللہ کی نہیں مانی تھی، اللہ کی کوئی قدر تم نے نہیں کی۔ اور چونکہ شیطان کے اس واقعے پر قوم نوح کے انداز کو مرتب کیا، کسی اور کے انداز کو بھی مرتب کر سکتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے ہیں جن سے تردید شرک آئے گی، اور شیطان کا سب سے پہلا وار جو ہے قوم نوح پر آیا تھا، جن کو پانچ تن پاک بنا کر دیے تھے۔ اور سورۃ جن بھی اسی پر مرتب ہوگی کہ انا من المسلمون و من القاسطون، کہ جنات کے اندر بھی عباد اللہ المخلصین الگ ہیں، اور جنات کے اندر ہی شیطان کی گرفتار عذاب یہ ہے۔ اس کے بعد آئی سورہ المزمل اور سورہ المدثر، وہ اس آیت پر، اور اسی طرح جی تو سورہ المزمل اور سورہ المدثر یہ منطبق ہوگی جی کس پر، یہ قال فالحق والحق اقول قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر، کیونکہ یہاں دو جملے تھے نا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس پر قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین یہاں پر ہوگا۔ اور یہ دو صورتیں اس پر مرتب، اور چونکہ یہاں اس کے آخر میں ہے نا ان هو الا ذکر للعالمین، ان هو الا ذکر للعالمین، اسی لیے سورہ مدثر کے آخر میں بھی ان هذه تذکرہ یہاں پر موجود ہوگا، ان هو الا ذکر للعالمین کے ساتھ یہاں پر فرمایا کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکر وما یذکرون الا یشاء، ذکر فما لهم عن التذکرۃ معرضین، ذکر کا تذکرہ اس سورہ مدثر کے آخر میں ہے، کیونکہ آگے میں ہے ان هو الا ذکر للعالمین۔ اچھا اس کے بعد ہے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، آخری آیت سورہ صاد کی، اور اب رہ گئی دو صورتیں گئی ہے، سورۃ قیامہ اور سورۃ دہر، واقعی اسی طرح ہے، تمہیں تھوڑی دیر کے بعد اس احوال کا پتہ چل جائے گا، وہ احوال کیسے آئیں گے، نبأہ، وہ نبا کیسے آئے گی، اذا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور کیسے ان کو پتہ چلے گا، یسأل ایانا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک جوڑ کو بھی بنا کر اٹھائیں گے، ایک ایک جوڑ کا یہاں ذکر ہے نا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ یحسب الانسان ان لن نجمع بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اس کے ایک ایک جوڑ بنا کر بھی ہم اس کو کھڑا کریں گے، اور وہاں پر اس کو پتہ چل جائے گا، حساب کر رہا ہوگا، بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ ولتعلمن نبأہ بعد حین، اور وہ حین کا تذکرے پر آخری سورت هل اتى علی الانسان حین من الدہر،
آخری لفظ حین تھا اور آخری صورت بھی حین تھی۔ اس کا مطلب ہے صاد والقرآن سے بات شروع ہوگی اور حین پر ختم ہوگی۔ قرآن کی باتیں شروع ہو رہی ہیں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور حین پر ختم ہو رہی ہیں، هل اتى على الانسان حین، اشارہ کہ یہ سورت جو ہے مقدمہ بنتی ہے سورہ زمر سے لے کر سورہ حین یعنی سورہ طہ تک۔ کیا مزہ آیا کہ نہ آیا؟ اس صورت کا جو خصوصی امتیاز اور خصوصی طرز تھا یہ آپ کو بتا دیا سورہ صاد کا۔ سورہ صاد کا خلاصہ تو آپ ترتیب سے پڑھ چکے ہیں نا، لیکن سورہ صاد اگلی اتنی صورتوں کے لیے جو ہے مقدمہ بن رہی تھی، ساری اگلی صورتیں مرتب ہو رہی تھی۔ گنو کتنی صورتیں بنتی؟ 38 صورتیں یہ مرتب ہو رہی ہیں سورۃ صاد پر۔ کتنے جی؟ 38 صورتیں ہیں جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 کے لفظ کو خصوصی ذکر ہوگا، اس لیے اس صورت کے اندر بھی آخری جو آیتیں ہیں نا وہ 8 پر مشتمل ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ 88 آیتیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی عدد کے اندر بھی اللہ نے اشارہ کر دیا ہوگا جی، واللہ اعلم ہے جی، اگرچہ یہ الاصل نہیں ہے فی الاشارات، لیکن یہ ہے کہ لفظ 38 کا کوئی نہ کوئی ذکر تو ہوگا۔ تو یہ 38 صورتیں منطبق ہوئی ہیں جی سورۃ صاد کے اندر، بڑی حیران کن صورت ہے اس ترتیب سے۔ اچھا اب آپ کو کیا لگا کہ ابھی تو ہم نے صرف آپ کو یہ تقریر سنائی، تقریر ترتب سورہ صاد کا یہ کیسے ہے جی؟ سورہ صاد کا ترتب اگلی 38 صورت پر کیسے؟ یہ اتنی دیر میں ہم صرف یہ ترتب آپ کو پڑھاتے ہیں، لیکن ابھی آپ نے خلاصہ تو پڑھنا ہے نا، وہاں پر آپ کو عجائبات صورت پتہ چلیں گے ہر صورت کے اندر کہ یہ اشکال آپ کا علی وجہ البصیرہ کم از کم حل ہو گیا کہ ہم نے سمجھا تھا کہ مسئلہ پکار ہی ایک عنوان ہے وحید جو ہم صورت شروع کرنے لگے ہیں سورہ زمر کے بعد سے کہ مسئلہ پکار شروع ہو جائے گا اور بہت ساری پھر آیتیں نہیں لگتی، پھر یہ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر مضمون قیامت کا کیسے آئے گا۔ تو اس سارے اشکالات سے ہٹانے کے لیے پھر یہ ایک لمبی سی تقریر آپ کے پاس کی کہ یہ جو ہے سورہ صاد اصل میں مرتب ہو رہی ہیں اگلی آنے والی 38 صورتیں۔ آپ کہیں بھائی یہ تو کیف متفق عنوان ہے جو کھینچ لیا جائے بنا لیا جائے، لیکن آپ نے الفاظ کے اندر دیکھا کہ خواہ کھینچا تانی نہیں ہے بلکہ واقعی الفاظ کی تطبیق ہے۔ پھر اگلی صورتوں کو بھی ساتھ لے آتے، وہ کیوں نہیں مرتب ہو رہی؟ اس کی وجہ انشاءاللہ آپ کو وہاں جا کر بتائیں گے کہ والمرسلات سے جو رنگ شروع ہوگا نا وہ شواہد کا رنگ شروع ہو رہا ہے، آخر قرآن تک جائے گا۔ شواہد والی صورتیں وہاں بطور اگوان اور مقدمہ کی ہوں گی اور اس سے اگلی صورتیں اس پر مرتب ہو رہی ہوں گی، اس سے اگلی صورتیں اس پر مرتب ہو رہی ہوں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شاہد والی صورتیں والمرسلات سے شروع ہوں گی اور ختم کون سے کہاں پر ہوگی؟ اور شواہد والی صورتیں ذرا دیکھیں جی، شواہد والی صورتیں آخر صورت جو شواہد کے طور پر ہو وہ کون سی ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ہاں جی، یہ شواہد والی صورتیں والمرسلات سے لے کر آخر قرآن تک شواہد کا عنوان چلے گا۔ اور شواہد کس بات پر ہوں گے؟ مسئلہ قیامت پر شواہد ہوں گے۔ مسئلہ قیامت بتانی تھی نا، اور قیامت چونکہ ایسی چیز تھی جو سامنے نظر آنے والی نہیں تھی، اس کے لیے شواہد کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ نے سلسلہ شواہد کو شروع کیا والمرسلات عرفا سے، ایسی شواہد پیش کی کہ والعصر تک سارے شواہد پیش ہوتے رہے۔ اور وہاں غیر شواہد والی صورتیں شواہد والی صورتوں پر منطبق اور مرتب ہوں گی، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ مثلا سورہ العصر ہے نا، اس پر اگلی آخر تک والی ساری صورتیں کیسے مرتب ہو رہی ہیں وہ آپ دیکھیں گے، چونکہ وہاں پر بالکل طرز الگ ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے سورہ صاد پر یہی صرف 38 صورتیں مرتب ہو رہی ہیں، اور لفظ حین بھی اشارہ کر رہا تھا، اے هل اتى على الانسان حینم، یہ اشارہ کر رہا تھا۔ تو 38 صورتیں یہاں، وہاں سے رنگ بالکل الگ ہو جائے گا کیونکہ وہاں شواہدات شروع ہو رہے ہیں۔
شواہدات کا ایک الگ سبق آئے گا۔ بس جی یہ آج کی لمبی تقریر اس بات پر ہو گئی کہ سورہ صاد 38 صورتوں کے لیے مقدمہ کیسے بنتی ہیں۔ چلیں آپ تھک گئے ہوں گے جی، وما علینا الا البلاغ۔